بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں وہ بہت سے گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کے چہرے کی مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرو، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہو جائے گی۔ سر میں کڑوا تیل لگا کر نہانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بد ہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی کے دوران لیموں کو چاٹ لیا کریں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہو پائے گا۔ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو رات کو اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی جوان نظر آنے لگتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ چھالوں پر ہری دھنیا کا عرق لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ بھاپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کو کھا لیا کریں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کو کھا لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیروں کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ناریل کھا لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئے تو کیل مہاسوں پر شہد کا مساج کرنے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہریٹ کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا وہ رات کو دودھ میں کلونجی اور شہد ملا کر ان دونوں کو پی لیا کریں۔ ناظرین، اونٹ کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی کا مساج کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کو دودھ میں پیس کر کھا لیا کرو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے پیر نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک الائچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند نظر آئیں گے اور جلدی سفید بھی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بادام کو مکھن اور مصری کے ساتھ کھائیں، قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہترین غذا ہے۔ انجیر کا زیادہ استعمال کیا کریں کیونکہ یہ فالج کی بیماری سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہوتا ہے، اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔
ناظرین، ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسبگول کے چند دانے ملا کر پیا کریں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو سلاد پر ڈال کر کھا لیا کریں۔ ناظرین، پپیتے کا استعمال آنکھوں کی چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا زخم ہوتا ہے تو اس پر مہندی کا استعمال کیا جائے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر کے اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لیا کریں۔ اس سے بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر گلے میں خراش یا نزلہ زکام ہو تو گنے کا جوس استعمال کریں، یہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پی لیا کریں، اس سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا سانس پھولنے لگے تو لسوڑے کھایا کریں، اس سے سانس پھولنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو معدے کی بیماری ہو یا معدے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا زیادہ استعمال کیا کریں، یہ معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد میں عرق گلاب کی مالش کرنے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چکوترے کے پھل کا استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پی لیا کرو، درد سے فوراً آرام آ جائے گا۔ وزن میں زیادہ کمی آنے لگے تو کیلے کھایا کرو، وزن دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ ناظرین، پودینے کے پتوں کی چائے کا استعمال کرنے سے معدے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قبض، بد ہضمی، موشن وغیرہ۔ میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر دوران حمل قبض کی شکایت ہو تو پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ ایک عام کا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور آلو کی سبزی کم استعمال کریں۔ نہانے سے قبل ناف میں کوئی سا بھی تیل لگانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، آدھا چمچ موصلی سفید کا سفوف نیم گرم دودھ کے اندر مکس کر کے اس میں ایک دیسی کچا انڈا شامل کر کے اچھی طرح پھینٹ کر اس میں ایک چمچ شہد ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو۔ انشاءاللہ اس سے مردانہ طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے جسم کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پسی ہوئی پھٹکری لگانے سے پاؤں سے بدبو نہیں آتی۔ کچا ناریل اور اس کا پانی پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر کوئی دانہ نکل آئے تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے مساج کریں، اس سے دانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چہرے کی چربی کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگایا کریں۔ کچا امرود کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔